آرمی چیف نے اس ہفتے کے شروع میں سعودی عرب کا دورہ کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ دورہ کیوں ہوا۔ ہمارے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا، OIC کو تنقید کا نشانہ بنایا، سعودی عرب سے بھی کہا کہ اگر آپ کشمیر پہ کوئی کانفرنس نہیں کرتے تو پھر ہم کچھ اور سوچتے ہیں۔ تو ڈیمیج کنٹرول ایک وزٹ تھا۔ اب ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات تو کر چکے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اگر یہ آف دا کف ریمارکس سے وزیر خارجہ کے تو بڑے غیر مناسب irresponsible تھے، اور اگر سوچ بچار کے بعد یہ تھے تو پھر بھی بڑی حیرت ہے کہ اس قسم کا بیان کیوں آیا۔ ہم مطلب سعودی عرب پہ پبلک پریشر بلڈ کرنا چاہتے تھے۔ اگر پہلے تھوڑی بہت کچھ اگر امکان تھا کہ OIC ہمارے ساتھ کھڑا ہو یا سعودی عرب کھڑا ہو، وہ تو آپ نے بالکل ہی ختم کر دیا اس امکان کو، کیونکہ سعودی عرب کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو یہ دنیا دیکھے کہ اس نے پاکستان کے پریشر میں یہ کام کیا ہے۔ سعودی عرب کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آرمی چیف ناظرین گئے ہیں، اور ہوتا تو یہی ہے کہ بڑے پریپریشنز کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وزٹ ہنگامی دورہ تھا۔ لیکن مجھے یہ بات پہ حیرت ہے کہ محمد بن سلمان سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ آرمی چیف کی ملاقات تو ہوئی تھی سعودی عرب کے سفیر جو پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ، اور اگر پہلے سے کمٹمنٹ تھی کہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہونی ہے اور پھر وہاں جا کر نہیں ہوئی تو یہ تو واقعی اسنب ہے۔ لیکن اگر پہلے سے ہی یہ معلوم تھا، پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے معلوم تھا کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی، تو پھر آرمی چیف کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ اب کیونکہ ISPR کی طرف سے ہمیں کوئی پریس ریلیز نظر نہیں آیا، بی دیٹ ایز اٹ میں، لیکن کویسچن یہی ہے کہ سعودی عرب ناراض ہے، اور کچھ لوگوں کا اسلام آباد میں یہ بھی کہنا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے، لیکن اس کو فی الحال پبلک نہیں کیا جا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو شاید جانا پڑے سعودی عرب 1 ہفتے، 2 ہفتے، 4 ہفتے یا کچھ مہینوں، 1-2 مہینے کے بعد۔ اب اس وزٹ کا انتظار کیا کریں گے نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ سعودیوں نے سعودی عرب کے جو اتھارٹیز ہیں، ڈیفنس جو ڈپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں خالد بن سلمان، جو کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پہ آرمی چیف سے کہا ہے کہ بس سب وزیر خارجہ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ کم از کم ہٹا دیجئے، صاف الفاظ میں یہی ہے۔ اب اگر اور میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد، چاہے وہ آف دا کف تھا یا کوئی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی، اب ان کا سعودی عرب کے ساتھ انٹریکشن مشکل ہو گیا ہے، اور یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ صرف سعودی عرب کے ساتھ آؤٹ آف ٹچ ہو جائے، بلکہ پھر اس کا ڈومینو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ UAE کے ساتھ بھی ہوگا معاملہ، اور دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ چلے گا۔ تو وزیر خارجہ نے اپنے آپ کو ایک مشکل سچویشن میں ڈال دیا ہے۔ تو طریقہ تو یہی ہے کہ اب اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے، اور میں پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک نیا وزیر خارجہ کی ہمیں ضرورت ہے، اور اگر وہ سینٹ سے کوئی ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو کانسٹیٹوئنسی کی جو پالیٹکس ہے وہ سامنے نہ آئے، چونکہ فارن منسٹر کو بہت ٹائم باہر گزارنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایسا بندہ ہو جو کہ اس طرح پولیٹیکل نہ ہو جس سے ہمارے وزیر خارجہ ہیں۔ تو اب یہ معاملات تو اب کہاں جا کے رکتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک پہلے بھی دیکھیے یمن کو لے کر ہمارے تعلقات میں کشیدگی آئی تھی سعودی عرب کے ساتھ۔ ہمارے وزیر اعظم جب عمران خان بنے تو ایک اپرچونٹی ملی، محمد بن سلمان پاکستان آئے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں، اور پھر اس کے بعد UAE کے کراؤن پرنس بھی یہاں پہ آئے، تو ایک اچھا معاملہ چل رہا تھا۔ اب اس معاملے کو بگاڑنا اس اسٹیٹمنٹ سے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں کر یہ اسٹیٹمنٹ ہوئی۔ اگر آپ سعودی عرب پہ پریشر ڈالنا چاہتے تو بالکل ایک غلط طریقہ تھا میرے خیال میں۔ دوستوں کو آپ اس طرح پریشر میں نہیں ڈالتے، آپ پیچھ بیہائنڈ دا سینز باتیں کرتے ہیں۔ اور جس دن ہمارے آرمی چیف پہنچے اسی دن عرب نیوز میں ایک آرٹیکل بھی چھپا
ڈاکٹر علی عسیری کا، جو پاکستان میں سعودی سفیر رہے ہیں 2001 سے 2009 تک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل چھپا ہوگا سعودی اتھارٹیز کی اپروول کے بعد ہی، اور اس میں انہوں نے بہت سخت باتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ وزیر خارجہ کو ہمارے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ کشمیر کو کیوں، سعودی عرب کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، آپ نے کشمیر کیا سفارت کاری کر لی ہے۔ اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری کشمیر کی جہاں تک بات ہے، ہماری سفارت کاری بالکل زلچ ہے، زیرو ہے، کوئی بھی مجھے کامیابی اس میں مجھے بھی نظر نہیں آتی۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ آپ OIC کی میٹنگ کی بجائے پہلے یہ کام کرتے کہ OIC کانٹیکٹ گروپ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ اسلام آباد میں کرواتے، وہ تو آپ کروا نہیں سکے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی OIC کا اسپیشل سیشن آپ بلائیے۔ تو کوئی کیونکہ حکمت عملی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم اس قسم کی جو باتیں نکالنا بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ارریسپانسبل، غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھی ہمارے فارن منسٹر کی۔ اور پھر ڈاکٹر عسیری نے یہ بھی کہا کہ آپ کے تعلقات، ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں تو آپ کے بھی تعلقات ہیں، آپ بھی ٹریڈ کرتے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ نہ کریں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر ہمارا انفلوئنس بڑھے گا بھارت پہ تو ہم اس پہ زیادہ شاید اپنا انفلوئنس استعمال کر کے کشمیر کی کچھ صورتحال بہتر کر سکیں۔ خیر یہ تو ایک ریٹرک ہے، میں تو اس پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہم نے بھی کیا کر لیا۔ ناظرین، اصل بات یہی ہے، اور اب آرمی چیف گئے ہیں، اس سے کچھ سچویشن شاید کوئی ڈیمیج کنٹرول ہو گیا ہو، لیکن ہنوز دلی دور است، ابھی یہ جو ایک معاملہ ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے اور کشمیر پہ سپورٹ کی بات ہے، ہمیں جو ہمارے اچھے سفارتکاری کا دیکھیں اصول یہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کے تعلقات ہیں یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اچھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں ان کے ساتھ۔ ایک اچھے بھلے تعلق کو ہم کیوں خراب ہم نے کر دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہماری سفارتکاری ہے، ہم کتنے غیر ذمہ دار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو بہت سی جو ہے ریزرویشنز، تحفظات ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سعودی عرب اور ایران نے جس طرح پاکستان میں شیعہ سنی جو معاملات تھے ان کو بھی بگاڑا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ حقیقت ہیں، لیکن دوسری طرف سعودی عرب کا بڑا مثبت رول بھی رہا ہے، پاکستان کو ہیلپ بھی کی ہے۔ 1998 میں ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل پرووائڈ کرتے رہے، اور ابھی بھی دیکھیے $6 بلین تیل بھی ہمیں دیا، انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایگزسٹنگ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں وزیر خارجہ کا بیان اگر وہ آف دا کف بھی تھا یا جیسے بھی تھا، یا لیپسس لنگوا تھا، سلپ آف دا ٹنگ تھا، کیا جو بھی تھا، ایک غلط بیان تھا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وزیر خارجہ کا اب ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو شاید وزیر خارجہ خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور کوئی بہتر تو وزیر پنجاب، وزیر اعلیٰ بن جائیں پنجاب کے، یا پھر کچھ اور بہتر منسٹری ان کو دے دی جائے، یا پھر ان کو میرا خیال میں جو پارٹی کے امور ہیں ان پہ لگا دیا جائے کہ وہ پارٹی کے جو امور ہیں ان کو دیکھیں، پارٹی کو اسٹرینتھن کریں، اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنائیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے جمہوریت کے لیے۔ تو اب حال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب کے اور دوسری خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، صرف سفارتی طور پہ بھی نہیں بٹ اقتصادی معاشی طور پہ بھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ، اور یہ بھی بات یاد رہے کہ وزیر اعظم کو بھجوانے میں بھی جلد بازی مت کیجیے گا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کوالالمپور سمٹ میں وزیر خارجہ گئے، اس کے بعد پھر ہم نے وزیر اعظم کو بھجوا دیا، ان کو بھی ایمبیرس کروایا۔ تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام لیں، یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم بھی چلے جائیں اور تعلقات کی جو ایک لیول تھا اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے وہ بھی بحال نہ ہو سکے۔ تو ہر قدم بڑے احتیاط کے ساتھ، پاکستان کی جو عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھائیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اہم ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔